Provincial Assembly of Sindh resolves as follows. Whereas Sindh is not merely an administrative and constituent unit, but one of the world's oldest living civilizations, the land of Mohenjo-daro, cradle of Indus civilization, the homeland of Shah Abdul Latif Bhitai, Sachal Sarmast, Abdullah Shah Ghazi, and Lal Shahbaz Qalandar, a province whose identity, language, and cultural continuity predate modern political boundaries and have endured invasions, empires, and colonial rule. And whereas throughout history, Sindh witnessed waves of conquest, yet its territorial, cultural, and civilizational unity remained intact. Invaders came and departed, but Sindh remained whole and undivided. And whereas Karachi, historically known as Kolachi, emerged from the soil of Sindh and evolved as its principal port, commercial heart, and gateway to the world, nurtured by the land, labor, and collective spirit of the people of Sindh, and despite serving as the first capital of Pakistan after independence in 1947, remained geographically, historically, and emotionally inseparable from Sindh. And whereas after a long constitutional democratic struggle, Sindh was separated from Bombay Presidency in 1936, restoring its distinct political identity, a milestone achieved through the sacrifices and political awakening of the people of Sindh. And whereas the Sindh Legislative Assembly holds the unique and historic distinction of being the first provincial legislature to pass the Pakistan Resolution of 3rd of March 1943 under the leadership of Sindh's elected representatives, reaffirming the demand for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, that the very assembly which endorsed the vision of Pakistan cannot allow the fragmentation of its own historic homeland. And whereas the people of Sindh resisted the imposition of one unit scheme in 1955, which dissolved historic provinces into an artificial administrative structure, and whereas the restoration of Sindh in 1970 stands as enduring testimony to the unwavering resolve of its people to safeguard the province. कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा, और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, उससे इनहराफ करेंगे और इस रेजोल्यूशन की तायीद करेंगे। 1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आइन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आइन होता तो वो फैसला भी ना होता, और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफी थी। अगर 1973 के आइन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दे कि जी 73 के आइन को नहीं मानते, अगर 1973 का आइन होता तो 1948 में वो चीज नहीं होती जो हुई थी। 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है, और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूं कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, और मैं तो यही चाहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, जो ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको
کہ میں کراچی کو کوئی کہہ رہا ہوں کہ جی توجہ نہیں دی کہ کراچی کے اوپر وہ الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے کراچی کے اندر اور مزید سہولیات دینی چاہیے، اس میں بالکل بات نہیں کر رہا. میں بات صرف یہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. اس قرارداد میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، کسی پارٹی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے، کسی شخص کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے. تو میں سارے اسمبلی ممبران سے یہی درخواست کروں گا کہ اس قرارداد کو پڑھیں. اگر اس کے کسی نقطے پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ بتا دیں. سندھ کافی عرصے تک انڈیپینڈنٹ تھا، پھر اس کو بامبے کے ساتھ کر دیا گیا. اس وقت بھی سندھ کے لوگوں نے تحریکیں چلائیں اور 1936 میں کامیاب ہوئے سندھ کو واپس سے ایک انٹیگرل پارٹ بنانے میں. پاکستان کی قرارداد اس صوبہ سندھ کی اسمبلی نے پاکستان کے بننے سے پہلے پاس کی، اور جب پاکستان بن گیا اس کے بعد بھی سب سے پہلے قرارداد اسی اسمبلی نے منظور کی تھی پاکستان کے لیے. صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. اور ہم کبھی بھی سندھ کے لوگ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں جائیں گے. ہاں اگر آپ سندھ کو توڑ پھوڑ کی بات کریں گے تو آپ ہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف جا رہے ہیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مجھے یہ کہا ہے کہ قرارداد پیش کی جائے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ سوچ بھی ہے، کسی کے خواب بھی ہیں، تو وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. ان کی یہ سوچ ادھر ہی ختم ہوگی. اس لیے کہ یہ اسمبلی، اور مجھے پوری امید ہے کہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس قرارداد کی حمایت کر کے اور اس قرارداد کو پاس کریں گے.